توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارے۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستو اور بزرگوں، توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید شریعت اسلام کا سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا رکن ہے، جس کا اقرار کرنا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اپنے برگزیدہ بندوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، یعنی انبیاء و رسل علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں، ایک اللہ کی عبادت میں لگائے۔ بھائیو، دوستو اور بزرگوں، توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں اور ان گنت مسلمانوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ توحید ہی وہ فریضہ، بنیادی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ اگر اسے کما حق قبول کر لیا جائے، یعنی دل و جان سے اس کو قبول کر لیا جائے اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور پھر اسی پر موت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اسے کما حق قبول نہ کیا جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وعید سنائی ہے اور اسے قبول نہ کرنے والے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ان پر یہی وحی نازل کی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ فاعبدون، اسی لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسل علیہم السلام آئے، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسل علیہم السلام بھیجے گئے، سب نے توحید ہی کی دعوت دی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسل علیہم السلام تشریف لائے، سب نے آ کر کلمہ توحید ہی کی دعوت دی۔ ہر دائی کی دعوت کا آغاز جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ سے توحید کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسل علیہم السلام تشریف لائے، سب نے آ کر توحید ہی کی دعوت دی کہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور والملائکۃ، فرشتے بھی، ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم قائما بالقسط، اور اہل علم بھی جو عدل پر قائم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی گواہی خود دی ہے۔
توحید کی شہادت خود بیان فرمائی ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والملائکہ، اور فرشتے بھی، ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، بندگی کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی توحید کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی شہادت خود بیان فرمائی ہے، توحید کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مخلوط نہیں کرتے، شرک کو ملاتے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں اولئک لهم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مخلوط نہیں کرتے، شرک کو ملاتے نہیں، یعنی ظلم نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے کہ اولئک لهم الامن وهم مہتدون، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سلامتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر چل رہے ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل توحید کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ جو توحید پرست ہے، توحید کو ماننے والے ہیں، توحید پر قائم ہے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے امن، سلامتی، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔